بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صحابہ وظیفہ ہمارا صحابہ وظیفہ ہمارا سبھی جنتی عقیدہ ہمارا صحابہ وظیفہ ہمارا سبھی جنتی عقیدہ ہمارا طریقت کے راہوں کے راہی ہیں وہ لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے صحابہ نے سیکھا ہے شمس الضحیٰ سے صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا کسی کے لیے نرم و شائستگی ہے کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا محب صحابہ کے غلاموں کے غلام ہیں ہم بغض صحابہ سے جھگڑا ہمارا یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و بے حساب ریگستان کی مٹی کے ذرات سے زیادہ بارش کے قطرات سے زیادہ بہتے دریاؤں سے زیادہ کھڑے چشموں سے زیادہ گرتی ندیوں سے زیادہ امام اعظم ہادی اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و بالا پر محترم معزز سامعین کرام علماء کرام طلباء کرام اور گھروں کے اندر سننے والی باعزت باحترام روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ خاص توفیق کے ساتھ آپ احباب کے دیدار کا موقع ملا ہے۔
اور یہ گاؤں بڑا خوش قسمت گاؤں ہے، کیونکہ اس گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہیروں کو پیدا کیا ہے۔ آپ کے اسی گاؤں کے محترم المقام واجب الاحترام میرے استاد محترم، جنہوں سے میں نے الف سے لے کر مکمل قرآن مجید کو حفظ کیا، حضرت مولانا قاری عبد الرحیم زاہد صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی، 2-2.5 ماہ قبل وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میں ان کے گاؤں میں آیا ہوں لیکن وہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اور میرے محترم معزز بھائی بھی، استاد بھی، اور اس مرکز کے مدرس بھی قاری ریاض الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ، اور قاری سلیم ربانی ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اور دیگر احباب معاونین جنہوں نے کوشش کی، کاوش کی اس پروگرام کے لیے، اے میرے اللہ ان سب کے گھروں کو حلال رزق سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پوری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لختے جگر کا دل پسند آ گیا، آمنہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ چنا ہوا۔ میرے پیغمبر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ میرے پیغمبر کے لیے، میرے نبی کے لیے جو کچھ آیا وہ بھی چنا ہوا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے میرے پیغمبر کو کتاب عطا کی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو مقام عطا کیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو شان عطا کی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو عزت عطا کی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو رفت عطا کی، رفتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو بلندی عطا کی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو تقوی عطا کیا، تقویوں میں سے چنا ہوا۔ اللہ نے میرے نبی کو طہارت عطا کی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو خاندان عطا کیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو ملک عطا کیا، ملکوں میں سے چنا ہوا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو شہر عطا کیا، شہروں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کا خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے عثمان آیا، غنیوں میں سے چنا ہوا۔ میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے علی المرتضیٰ آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے سیدنا بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے۔ میرے پیغمبر خود نبی بن کر کے آئے، تمام نبیوں میں سے چنے ہوئے۔ کیسا وہ پیغمبر، کیسا وہ نبی، کیسا وہ رسول۔ کیسا پیغمبر، کیسا نبی، کیسا رسول، پیغمبر انقلاب۔
انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو تبدیل کر دینا۔ ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسا رسول کہ جس کے پیغام نے پوری انسانیت کو بدل دیا، جس کے پیغام نے تمدن بدل دیے، جس کے پیغام نے کلچر بدل دیے، جس کے پیغام نے تہذیبیں بدل دیں، جس کے پیغام نے امیروں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے غریبوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے یتیموں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے مسکینوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے پوری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا، ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسا رسول کہ جس کے پیغام نے ساری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا، پیغمبر انقلاب۔ دیکھیے جب وہ نہیں آیا تھا تو کیا تھا، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تھا لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تھا عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تھا شراب نوشی عام تھی، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تھا زناکاری عام تھی، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تھا بدکاری عام تھی، جب وہ آیا تو کیا ہوا۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ یہ انقلاب آیا تھا، پیغمبر انقلاب خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ انسان پتھروں سے سر اٹھا کر خدا کے دروازے پر آ گیا، انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، انسانیت کفر سے نکلی، معصیت سے نکلی، تکبر سے نکلی اور عاجزی کے اندر آئی۔ پیغمبر انقلاب، بادشاہوں کے ظلم مٹ گئے اور ان کے ذہن بدل گئے، علاقوں کے بغیر ذہن بدل گئے، بولیوں کے بغیر ذہن بدل گئے۔ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں، اے حجر اسود اللہ کی قسم میں تمہارا کبھی بوسہ نہ لیتا، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بتوں کے پجاری، جو لوگ اسلام لانے سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو حاجت روا کہنے والے، اوروں کو مشکل کشا کہنے والے، وہ اسلام لانے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجر اسود کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں، اے حجر اسود اللہ کی قسم میں تمہارا کبھی بوسہ نہ لیتا اگر میں نے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ تھا انقلاب۔ اے نوجوانوں، آپ بھی انقلاب لا سکتے ہو، اپنی بستی کے اندر ہی نہیں، شہر میں ہی نہیں، خاندان میں ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر انقلاب کو لا سکتے ہو۔ ایک ہاتھ میں رب کے قرآن کو پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پکڑ لو، دیکھنا پھر کیسا انقلاب آئے گا۔ اس نبی کے یار بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ، اس پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ۔ جس طرح کوئی شخص وجد میں آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کیف اور سرور میں آ کر اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، جو شخص اس بات سے واقف ہے وہ قرآنی لذت سے جھومنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، والذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، قوم قبیلہ چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا۔ تصور کرو جس علاقے میں تم رہتے ہو، جو گھر آپ نے بنایا ہے، جو حویلی آپ نے سجائی ہے، جو مکان آپ نے تیار کیا ہے، آپ کا محبوب کہے چھوڑ دے اور آپ یہ بھی نہ پوچھے کیوں چھوڑوں، آپ چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ اب میرا سوال آپ احباب سے یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو تعداد ہے وہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد ہے، جن میں سے صرف چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبریں وہاں پر ہیں۔ باقی صحابہ کہاں گئے؟ گھر مدینہ میں ہے، قبر قسطنطنیہ میں ہے، گھر مدینہ میں ہے،
قبر مصر کے صحراؤں میں ہے، گھر مدینہ میں ہے، قبر افریقہ کے جزیروں میں ہے، گھر مدینہ میں ہے، قبر سندھ کے شہر ٹھٹھا میں ہے، گھر مدینہ میں ہے، قبر مکران کے ساحل پر ہے، گھر مدینہ میں ہے، قبر دنیا کے ایک ایک خطے میں ہے، جہاں کوئی جہاز نہ پہنچا، جہاں کوئی وفد نہ پہنچا، جہاں کوئی سیاح نہ پہنچا، جہاں کوئی سیاستدان نہ پہنچا، وہاں محمد رسول اللہ کا صحابی قرآن اور حدیث کو لے کر جزیروں میں پہنچا، بستیوں میں پہنچا، علاقوں میں پہنچا، شہروں میں پہنچا، دنیا کے ایک ایک خطے میں پہنچا۔ پھر اللہ نے کہا کہ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، آگے فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے نکال دیے گئے، دھکے دیے گئے، بیویوں سے جدا کیا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا۔ ایک صحابی رسول مکہ سے ہجرت کرنے لگتے ہیں، مکہ والوں نے کہا اگر آپ نے ہجرت کرنی ہے، جو آپ کی بیگم ہے یہ مکہ کی عورت ہے، اس کو مکہ کے اندر رہنے دیں، جو آپ کا بیٹا ہے یہ بھی مکہ کا ہے، اس کی پیدائش بھی مکہ کے اندر ہوئی، ہم اس کو بھی ساتھ نہیں جانے دیں گے، اگر ہجرت کرنی ہے تو اکیلے چلے جائیں۔ وہ صحابی رسول ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، پیارے محبوب کہتے ہیں میرے صحابی کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آج تم مجھے پریشان لگ رہا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آج 20 دن ہو گئے، میری بیوی مجھ سے جدا ہے، میرا بچہ مجھ سے جدا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے مجھے میری بیوی اور بچہ یاد آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر تو نے پیغمبر کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، لیکن تو نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن تو نے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، تو جا ساری کائنات تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، آگے فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے نکال دیے گئے، دھکے دیے گئے۔ اس سے آگے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَأُوذُوا اِذَا سے ہے، وَأُوذُوا کا معنی دکھ دینا، وَأُوذُوا کا معنی اذیت دینا، وَأُوذُوا کا معنی مصیبتوں کے پہاڑوں سے گزارا گیا، وَأُوذُوا کا معنی مصیبتوں کے پہاڑوں سے گزارا گیا، وَأُوذُوا کا معنی لاش ٹکڑے دو ٹکڑے کر دیے گئے، وَأُوذُوا کا معنی شہید کر دیے گئے۔ آگے فرمایا فی سبیلی، اللہ فرماتے ہیں فی سبیلی، راستہ تو میرا تھا، راستہ میرا تھا، کٹے صحابہ تھے، راستہ میرا تھا، ذبح یہ ہوئے تھے، راستہ میرا تھا، بیویوں سے جدا ان کو کیا گیا، راستہ میرا تھا، بچوں سے جدا ان کو کیا گیا، راستہ میرا تھا، خاندان ان کا چھڑوایا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، راستہ میرا تھا، سب کچھ قربان انہوں نے کر دیا۔ آج وہ بکواس کرتے ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کے بارے میں غلیظ زبان کو استعمال کرنے والے، صحابہ کے بارے میں گندی زبان کو چلانے والے کہ وہ بے ایمان تھے۔ اگر وہ نعوذ باللہ بے ایمان تھے تو مجھے بتائیے بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ اگر وہ ایماندار نہیں تھے تو بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا؟ اگر وہ ایماندار نہیں تھے تو بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ اگر وہ ایماندار نہیں تھے گھر بار کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ ایماندار نہیں تھے اپنی لاشوں کے 70 ٹکڑے کیسے کروا لیجئے؟ اگر وہ ایماندار نہیں تھے سب کچھ چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، قوم قبیلے کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کیوں نکل پڑے تھے؟ اور دیکھیے کلیجہ کے اندر دنیا کی غلیظ ترین عورت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی غلیظ زبان کا استعمال کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اپنے نوجوان بھائیوں پر، مجھے اعتراض ہے، مجھے گلہ ہے، مجھے شکوہ ہے اپنے نوجوان بھائیوں پر، مجھے شکوہ ہے ان لوگوں پر جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ ان دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، 3-4 دنوں کے بعد، اس ملعون عورت کے بکواس کرنے کے بعد عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، لوگوں نے فیس بک بھر دی۔ ٹھیک ہے ان پر حملہ ہوا، ہم مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے حملہ کیا کچھ بھی کیا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن نوجوانوں نے فیس بک بھر دی، ہمارے قائد پر حملہ ہوا، ہمارے لیڈر پر حملہ ہوا، لیکن اس لیہ کے اندر بکواس کرنے والی عورت کے بارے میں کس نے اپنی آواز کو اٹھایا تھا؟
کوئی ایک نوجوان اس مجمع کے اندر بیٹھا ہو جو کہے میں نے اپنی زندگی کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہوں، فیس بک کو استعمال کرتا ہوں، 5-5 ہزار میرے ساتھ فرینڈز ہیں، میرے ساتھ ایڈ ہیں، میں واٹس ایپ کو یوز کرتا ہوں. کبھی کسی نے لگائی ہے صحابہ کی عظمت پر پوسٹ؟ بتائیں، لگائی ہے کسی نے؟ کسی ایک شخص نے لگائی ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ماشاءاللہ وہ ایک بھائی نے لگائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کل قیامت کا دن ہو اس بھائی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ نصیب فرما دے. آج وعدہ کرو کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایڈ ہوئے، ٹھیک ہے آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ اس پر تو یار کچھ کوشش کریں. آج سب انشاءاللہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ ایڈ ہیں سب کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا ڈنکا بجے گا. آج مجھے بتائیے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر، فیس بک پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شان اور مقام کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اے اللہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہو اللہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہو. ایک ضعیفہ بڑھیا مدینہ سے نکلتی ہے، بھائی جنگ میں چلا گیا، بیٹا جنگ میں چلا گیا، خامد جنگ میں چلا گیا، تینوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا اے ضعیفہ بڑھیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا خاندان شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا. وہ ضعیفہ بڑھیا کہتی ہے ان کی بات کی ہے، مجھے رسول اللہ کا بتائیے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانے ہی سناتے جا رہے تھے ہر خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو سب کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. جب لوگوں نے کہہ دیا، جب لوگوں نے بتا دیا اے ضعیفہ بڑھیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا، وہ ضعیفہ بڑھیا کہتی ہے ان کی بات کی ہے، مجھے رسول اللہ کا بتائیے ان کی طبیعت کیسی ہے. لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہے. وہ ضعیفہ بڑھیا کہتی ہے کہاں ہے دکھا دو مجھے صورت کالی کملی والے کی، اب ان آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. کیسا وہ پیغمبر، اللہ نے میرے نبی کو حسینوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو حسینوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے نبی کو جمیلوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو خطیبوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے نبی کو ادیبوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو طاہرین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو ساجدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے نبی کو زاہدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو مجاہدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے نبی کو اماموں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو شافع محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، دنیا کے ہر اعزاز کا اختتام اللہ نے میرے پیغمبر پر کیا. پھر مجھے کہنے دیجئے دنیا دے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند. دنیا دے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند. سونے آقا دا دیدار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے آقا دے اور رخسار پسند. جرار پسند کرار پسند، صدیق دا ہے پر چار پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند. جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے، جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے آقا دا او گربار پسند. جبرائیل اوندے دربان پسند، ابو بکر عمر عثمان پسند. نیزے تے چڑھ کے علی نے لال پڑھیا وچ کربل دے قرآن پسند. جڑا روزے وچ نال سٹا اس عمر دی ساکو عین پسند. جنوں لقب ذوالنورین ملیا اس غنی دی ساکو غین پسند. جتھے لعابہ کا خود لایا اس علی دے ساکو نین پسند. میں دیوانہ سبدا ہاں ساکو حسن پسند حسین پسند. کیسا وہ پیغمبر، کیسا وہ نبی، کیسا وہ رسول. آیا ابو بکر تھا،
آیا ابو بکر تھا اٹھا تو صدیق اکبر تھا، آیا عمر تھا اٹھا تو فاروق اعظم تھا، آیا عثمان تھا اٹھا تو ذوالنورین تھا، آیا علی تھا اٹھا تو حیدر کرار تھا، آیا حنظلہ تھا اٹھا تو غسیل الملائکہ تھا، آیا ابو ذر تھا اٹھا تو تارک الدنیا تھا، آیا تو ابن عباس تھا اٹھا تو مفسر قرآن تھا، آیا تو امیر معاویہ تھا اٹھا تو جنت کا مہمان تھا، آیا تو حسین تھا اٹھا تو شہید کربلا تھا۔ کون حسین؟ میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے، میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے، میرا حسین رفتوں کا امین ہے، میرا حسین گلستان نبوت کا مہکتا ہوا ستارہ ہے، میرا حسین گلشن رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیجوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین کلیجوں سے زیادہ خوشبو والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی بالا ہے، میرا حسین عظمتوں والا ہے، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا ہے، میرا حسین فاروق اعظم کو امام ماننے والا ہے، میرا حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دروازے پر پہرا دینے والا ہے، میرا حسین۔ کون حسین؟ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساقی بدلے مخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے کر کے قبول تو حق نو لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین قاری اے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا گرانہ پا کے۔ کیسا وہ پیغمبر، کیسا وہ نبی، اس پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ، اس نبی کے جان نثار بھی اعلیٰ۔ آج تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان میں کوئی شک کرے، جس طرح صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، جس طرح دوپہر کے وقت سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، پھر رات کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح صدیق کے ایمان میں، فاروق کے ایمان میں، ذوالنورین کے ایمان میں، حیدر کرار کے ایمان میں، سعد سعید کے ایمان میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو شک کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، آنے تو دو صدیق کے دشمن کو، آنے تو دو فاروق کے دشمن کو، میں پوچھتا ہوں کیا سزا دینی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی ذلیل کروں گا۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو صدیق کا دشمن ہوگا، جو ابو بکر و عمر کا دشمن ہوگا، جو سعد سعید کا دشمن ہوگا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی ساتھ نہ تھا، جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی محبت میں فنا ہو گیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی محبت میں آگے بڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کی محبت کا سب سے پہلے اظہار کیا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بیٹی پیغمبر کے گھر میں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر چلتے ہیں، جو سال چلتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر گھر میں ہے، جو ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر بیت اللہ میں ہے، جو ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر احد میں ہے، جو ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر بدر میں ہے، جو ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر جہاں پیغمبر ہے وہاں ابو بکر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر پیغمبر ہوں گے،
ساتھ ابو بکر ہوں گے، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر، وہ اماموں سے اعلیٰ، وہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا رب ہے، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ہی کہ ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، میری جان قربان جانے وفا پر، میں راضی ہوں اس کی رضا پر، میری جان جانے وفا کے لیے، میرا ہر نفس مصطفیٰ کے لیے، میں 100 بار لوٹوں، میں 100 بار آؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ کیسا پیغمبر، کیسا نبی۔ اے نوجوانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر لیجئے۔ کیوں ڈرتے ہو صحابہ کرام کا دفاع کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں بیان کرتے صحابہ کی عظمت کو؟ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، یہ جاد کفن سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ صحابہ کی گستاخی کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں گندی زبان کے استعمال کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں غلیظ ترین زبان چلاتے ہو۔ میں تمہاری تاریخ کو کیوں مانوں جو صحابہ کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرے؟ قرآن میں ان کی شان دیکھیے۔ لوگوں سن لو، اس پاکستان کی دھرتی پر صحابہ لوارث نہیں ہیں، اس پاکستان کی دھرتی پر ابو بکر صدیق لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر عثمان غنی لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر علی حیدر لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر عثمان غنی لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر امیر معاویہ لوارث نہیں ہے، اس پاکستان کی دھرتی پر میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ساجدہ زاہدہ والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوارث نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے یہ کہا تھا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، آج میں اسی کے الفاظ کو دہراتا ہوں، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، وہ تو تیرے پاس آ چکا ہے، لیکن اے اللہ میں اسی کے الفاظ کو دوبارہ دہراتا ہوں، اے میرے اللہ، جو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلائے، اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے طاقت دے، اللہ مجھے جرت دے، اللہ مجھے اختیار دے، میں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے والے کتے کو لوہے کی لگام ڈال کر چھوڑوں گا۔ کون امی عائشہ؟ امی عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ امی عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی تازہ تو کلی ہے، خدا جانے کیسے تو بنی ہے، ابو بکر صدیق کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ خدا نے خود قرآن میں بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ماں، ہم سبھی مومنوں کی ماں، ہم سبھی مومنوں کی ماں
سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ والدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتا ہے میں امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا. امی عائشہ تیری ماں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ ماں مومنوں کی ہے. جو گستاخی کرے اس کی ماں امی عائشہ صدیقہ نہیں ہے کیونکہ وہ ماں مومنوں کی ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے. امی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہے. آگے بڑھیے. اس ملک کے اندر آپ کے گاؤں کا لگا لیں، آپ کے گاؤں کے اندر کوئی شخص روڈ بنا دے، چوک بنا دے، بستی بنا دے، علاقہ بنا دے، پانی دے، سیویج ڈالے، نالی بنوائے، سولنگ لگوائے، روڈ بنائے، تو چوک کے اندر اس کا اشتہار لگواتا ہے، بینر بنواتا ہے، بورڈ بنواتا ہے کہ شکریہ ہم آپ کے مشکور ہیں. ایک شخص تیرے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ جس شخص کا تو نے چوک کے اندر اشتہار لگوایا، بورڈ بنوایا، وہ زانی ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد اخلاق ہے، وہ بد زبان ہے. تو کہتا ہے خبردار کوئی بات مت کرنا، وہ میرا محسن ہے. وہ پوچھتا ہے بھائی تیرا محسن کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے اس نے روڈ بنایا، اس نے چوک بنایا، اس نے نالی بنوائی، اس نے سولنگ لگوایا، اس نے روڈ بنایا، بجلی دی، سیوریج ڈالی، وہ میرا محسن ہے. جو بجلی ڈال دے، پانی دے، سیوریج ڈالے، نالی بنوائے، سولنگ لگوائے، وہ زانی ہونے کے باوجود، وہ بد کردار ہونے کے باوجود، وہ بد اخلاق ہونے کے باوجود، وہ بد زبان ہونے کے باوجود تیرا محسن ہے. تو اس کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. جنہوں نے روڈ نہیں، چوک نہیں، بلکہ اسلام کا پورا موٹر وے دیا، جا جا کر دنیا کو بتا دے ہم بھی ان کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. جنہوں نے روڈ نہیں، چوک نہیں، بلکہ اسلام کا پورا موٹر وے دیا، جو مدینہ سے نکلتا ہے اور تیرے ہر گھر میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر شہر میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر علاقے میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیری ہر بستی میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر گاؤں میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے میں یہ کہوں تیرے ہر گھر میں جاتا ہے، جو مدینہ سے نکلتا ہے تیرے ہر گھر کے ہر فرد تک جاتا ہے. جا جا کر دنیا کو بتا دے ہم بھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں دفاع صحابہ دفاع ایمان ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع سنت ہے. پھر میں اس بے ایمان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگیوں کا وظیفہ صحابہ بنا لو، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. میں اس بے ایمان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ارے دشمن صحابہ بھول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں. دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں ہوئے. علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں ہوئے، علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہو. کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس نے علانیہ ہجرت کی
جس نے سب سے پہلے علانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے پیغمبر کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے، جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا عمر بن خطاب ہے، جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کے وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے۔ وہ کہتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ چھینا تھا۔ وہ بکواس کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب لعنتی جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب۔ کہتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ چھینا تھا۔ اوے عمر تو وہ ہیں، کلمہ ابو بکر نے بھی پڑھا تھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا، کلمہ علی حیدر نے بھی پڑھا تھا، کلمہ سعد سعید نے بھی پڑھا تھا، کلمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا، کلمہ سیدہ خدیجہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا تھا، کلمہ سب نے پڑھا تھا۔ لیکن بیت اللہ میں اذان اس وقت ہوتی ہے جب کلمہ عمر پڑھتا ہے، بیت اللہ میں نماز اس وقت ہوتی ہے جب کلمہ عمر پڑھتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب کلمہ عمر پڑھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ کہا کرتا تھا عمر اسلام لانے سے پہلے کہ تجھے تو یاروں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اسلام لانے کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا ہے مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں وہ چراغ بن کر جو ساری دنیا میں سوفشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، مابعد ختم مرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا تو میرے بعد نبی کون ہوتا؟ عمر۔ اس کے بارے میں زبان چلاتے ہیں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلیظ ترین زبان کا استعمال کرتے ہو۔ قاری صاحب سلیم ساجد صاحب کہتے ہیں کدھر نہیں؟ ہارون یاسر صاحب آئے نہیں آگے نا؟ کیسا پیغمبر، اس نبی کے یار بھی اعلیٰ، وہ نبی خود بھی افضل اور اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی میں نے تجھے ساری کائنات کا نبی بنا دیا، اے نبی میں نے تجھے ساری کائنات کا پیغمبر بنا دیا، ساری کائنات کا رسول بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رازق ہے، جو تمام جہانوں کا داتا ہے، جو تمام جہانوں کا مشکل کشا
اللہ ہے جو تمام جہانوں کا حاجت روا ہے، جو تمام جہانوں کا دستگیر ہے، جو تمام جہانوں کا غریب نواز ہے، جو تمام جہانوں کا غوث العظم ہے۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کے لیے بھی ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی تو بھی ساری کائنات کا نبی ہے، اے نبی تو بھی ساری کائنات کا پیغمبر ہے، اے نبی تو بھی ساری کائنات کا رسول ہے۔ اللہ سیدنا نوح علیہ السلام کو کچھ علاقوں کا پیغمبر بنا دیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو کچھ بستیوں کا نبی بنا دیا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کچھ علاقوں کا پیغمبر بنا دیا، سیدنا ہارون علیہ السلام کو کچھ شہروں کا نبی بنا دیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کچھ علاقوں کچھ بستیوں کا پیغمبر بنا دیا، کچھ شہروں کا نبی بنا دیا۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آتی ہے، اللہ یہ نہیں کہتے اے نبی تو فلاں ملک کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں شہر کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں خاندان کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں بستی کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں شہر کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں صوبے کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں ملک کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں تحصیل کا نبی ہوگا، اے نبی تو فلاں گاؤں کا نبی ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے نبی تو ساری کائنات کا نبی ہے، اے نبی تو ساری کائنات کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہوں گے دیکھو پھر شمس و قمر میں میرا ذکر، شمس و قمر میں تیرا ذکر، شمال و جنوب میں میرا ذکر، شمال و جنوب میں تیرا ذکر، شجر و حجر میں میرا ذکر، شجر و حجر میں تیرا ذکر، فرشتوں کی تسبیح میں میرا ذکر، فرشتوں کی تسبیح میں تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں تیرا ذکر، نمازوں میں میرا ذکر، نمازوں میں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، تکبیر میں کلمے میں، نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں، نمازوں میں اذان میں، نام الہی سے میرا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا تو باپ پہ ملا نام محمد۔ اسلام کی لذت تیرے محب سے پوچھو، جان آگی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ میرے تے تھوڑے محبوب خطیب، اس قصور دی شان، قصور دی پہچان حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بطول حیاتہ، آمین کہہ دو۔ حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعنا اللہ بطول حیاتہ، وہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند منٹ، 2 سے 3 منٹ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام کو بیان کر کے اور بڑے خطیب ان کی تعالی چند منٹ گفتگو کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص اب نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینے کے بعد نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، بیوی بلائیں نہیں بولتا، بچے بلائیں نہیں بولتا، بہن بلائیں نہیں بولتا، ماں بلائیں نہیں بولتا، خاندان والے بلائیں نہیں بولتا، کہتا میں نے پوچھا کیوں نہیں بولتا، کہتا چپ ہو جا، یکسو ہو گیا ہوں، کچھ مانگنے لگا ہوں۔ کیا مانگنے لگا ہے؟ نماز کے اندر کھڑا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ربا سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ مانگ رہا ہے؟ نماز کے اندر کھڑا ہے، کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ جائیے دنیا بھر کے علماء کے پاس، شافعیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، حنفیوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس جا کر سوال کیجئے، جا کر پوچھئے اولئک الذین
الذی انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد والصدیقین کون ہے، والشہداء کون ہے، والصالحین کون ہے، وحسن اولئک رفیقا کون ہے؟ تجھے جواب ملے گا۔ حنفی کہیں گے صحابہ، بریلوی کہیں گے صحابہ، شافعی کہیں گے صحابہ، دیوبندی کہیں گے صحابہ، اہل حدیث کہیں گے صحابہ۔ پھر اٹھ جائیے، جو صحابہ کی تکفیر کرے اس کو سننے والے، جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اس کو سننے والے داد دیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ تم پیغمبر کے صحابہ کے لیے، نبی کے جان نثاروں کے لیے اٹھ جائیے، نبی کے جان نثاروں کے لیے صحابہ صحابہ۔ اب میں نے آپ کے منہ سے سننا ہے صحابہ صحابہ، آپ نے بولنا ہے، مجھے بتانا ہے آپ نے اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد والصدیقین کون، والشہداء کون، والصالحین کون، والصالحین کون، وحسن اولئک رفیقا کون؟ میرے پیغمبر کے جان نثار کون؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے تشہد کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے قیام کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ کون؟ اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین کے بعد والصدیقین کون، والشہداء کون، والصالحین کون، وحسن اولئک رفیقا کون؟ اولئک هم المفلحون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم الراشدون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم الصادقون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المتقون کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کے سجدوں کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کے تشہد کے گواہ کون؟ صحابہ۔ میرے پیغمبر کے قیام کے گواہ کون؟ صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ وظیفہ ہمارا سبھی جنتی، عقیدہ ہمارا طریقت کے راہوں کے راہی ہے وہ، لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا صحابہ نے سیکھا ہے، بدر الدجا سے صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا۔ کسی کے لیے نرمہ شائستگی ہے، کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا۔ محب صحابہ کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، بغض صحابہ سے جھگڑا ہمارا۔ یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے، صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا۔ نعرے